السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ سامعین کرام، ہر جاندار نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ میرے بھائیو، ہم سب کا اس بات پر یقین ہے، اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن ہم سب نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے اور پھر اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں قبرستان آیا ہوا تھا، تو میں نے ان قبرستانوں میں پڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو دیکھا، جن کے بڑے بڑے منصوبے تھے، جن کی بڑی بڑی باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا۔ انسان کی اوقات کیا ہے اور اس کے منصوبے کیا ہیں؟ سارا دن یہ منصوبے کرتا ہے لیکن اسے اپنی اگلی سانس کا علم نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ جب کوئی مسلمان بندہ، جب کوئی ایمان والا بندہ فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے زندہ رہنے والے لوگوں کے ذمے مرنے والوں کے بہت سے حقوق رکھے ہیں کہ جب کوئی مسلمان بندہ، مومن بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے زندہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے کفن پہنائیں، اسے غسل دیں، اس کی نماز جنازہ ادا کریں اور پھر اسے عزت کے ساتھ قبر میں اتار دیں۔ میرے بھائیو، جب کسی مسلمان بندے کو، مومن بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی پہلی رات جو قبر میں ہے وہ بڑی سخت اور بڑی کٹھن گزرتی ہے۔ جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اس پر مٹی ڈال کر جب جانے لگتے ہیں تو اسے ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اسے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آ جاتے ہیں جو اس سے سوال و جواب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ جب وہ مسلمان نیک ہوگا، مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا تو وہ ان تینوں سوالوں کے صحیح بہتر جواب دے سکے گا کہ من ربو کا، میرا رب اللہ ہے، من نبیو کا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ جب وہ بندہ ان تینوں سوالوں کے بہتر جواب دے دے گا تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو پہلے دن کی دلہن کی طرح آرام فرما، اور اس کے لیے جنت سے بستر اور جنت سے ایک کھڑکی اس کی قبر کی طرف کھول دی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو گناہ گار بندہ ہے وہ ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کون ہے، میرا نبی کون ہے، تو اس پر عذاب قبر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اس پر قیامت تک نازل ہوتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر کی سختیوں سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیو، قبرستان میں ایک بہت ہی زیادہ خیبت ہوتی ہے، بڑا ہی خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ میں اس وقت تقریباً دوپہر کا 4:30-5 کا ٹائم ہے اور اس وقت اکیلا قبرستان میں موجود ہوں، اور ایک ڈر اور ایک خیبت ہے دل کے اندر کہ یار کس جگہ پر آ گیا ہوں۔ دنیا کی حقیقت، جب بندہ قبرستان میں آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے منصوبے تھے، بڑے بڑے ان کے فیصلے تھے، لیکن میرے بھائیو، بندے کو اپنے اگلے سانس تک کا علم نہیں کہ مجھے اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیشہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی ایک دن اسی قبرستان میں مٹی کے نیچے آ جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے بہتر زندگی کی اور ایمان پر موت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، قبرستان جاتے رہنا چاہیے، اس سے ہمیں آخرت کی تیاری اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اس زمین کے نیچے اس قبر میں آ جانا ہے۔ انسان ساری زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرتا تو اسے اس کا بڑا ہی برا بدلہ دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ ہم نے دنیا کو ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ لیا ہے اور پیسہ کمانے کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، کاروبار اچھا ہونا چاہیے ہماری نوکری اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ ہم نے ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے، اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ میرے بھائی، کوئی بندہ، میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں، پیسہ کمائیں، خوب سارا پیسہ کمائیں، لیکن حلال طریقے سے کمائیں، حرام طریقے سے نہیں۔ کوئی شخص پیسے کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے، حرام کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، یتیم کا مال کھا لیا، حرام کما لیا، وہ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے کہ میری اولاد خوش رہے، میری اولاد خوشحال رہے، لیکن جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو چند دن اولاد اس کے پیچھے آتی ہے، لیکن پھر سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے معمول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، قبرستان جاتے رہنا چاہیے، اس سے ہمیں آخرت کی تیاری اور اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور اس زمین کے نیچے اس قبر میں آ جانا ہے۔ اگر آپ قبرستان آئیں گے تو اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔